دیکھو آپ حضرات سب پرانے ہو، وقت کے اعتبار سے پرانے ہیں اور صفات کے اعتبار سے نئے۔ اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے قربانی بھی ہو، صفات بھی۔ ایمان کس درجے کا ہے، حضور کی اطاعت کس درجے کی ہے، تقویٰ کس درجے کا ہے، صبر کس درجے کا ہے، قناعت کس درجے کا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی قناعت کی زندگی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا۔ 1 سال گزر گیا، انہوں نے اپنے ہاں کی کوئی خبر نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، خادم سے، کہ ہم نے عمیر بن سعد کو حمص کا گورنر بنایا ہے اور انہوں نے اپنے ہاں کی کوئی خبر ہی نہیں دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا مال جمع کر کے اپنے گھر بھیج، ایسا کرو ان کو خبر کرو اور ان کو حمص سے مدینے واپس بلاؤ۔ ان کے پاس اطلاع پہنچ گئی، وہ حمص سے مدینے حضرت عمر کی خدمت میں پہنچ گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام۔ عمیر، مال کہاں ہے؟ مال کہاں تھا میرے پاس کہ وہ جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ آپ بتائیے امیر المومنین، اگر آپ کا زکوٰۃ میں حصہ تھا تو میں آپ کے لیے بھی لے آتا۔ فرمایا کیا لائے ہو؟ 1 ڈنڈا، 1 لوٹا، 1 تھیلا۔ فرمایا سواری کہاں ہے؟ سواری نہیں ہے، پیدل آیا ہوں حمص سے مدینے، پیدل 1000 میل، 1500 کلومیٹر۔ ان سوالوں نے سواری نہیں دی کہ جی میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بڑے برے لوگ ہیں حمص کے، اپنے گورنر کو سواری بھی نہیں دی۔ اے امیر المومنین، خود ہی تو غیبت سے منع کرتے ہیں، تو خود ہی ان کے غیبت کر رہے ہیں۔ وہ تو اچھے لوگ ہیں، وہ تو صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو صبح کی نماز پڑھے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھا کہ بڑی زاہدانہ سے، اے فرمایا عمیر واپس چلے جاؤ، میں آپ کو دوبارہ گورنر بناتا ہوں، اب میں گورنر نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنو گے؟ کہ میں نے اپنے گورنری کے زور میں آ کر اور زوم میں آ کر ایک عیسائی کو یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے رسوا کرے، اب میں گورنر نہیں بنتا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ تو حضرت عمیر بن سعد مدینے سے 3-4 میل دور ایک بستی میں ان کا گھر تھا، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو بلائے، حارث عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گھر جاؤ اور ان کے گھر جا کر مہمان بنو اور تحقیق کرو، ہو سکتا ہے انہوں نے مال کسی اور راستے سے بھیج دیا ہو۔ اگر ان کے گھر میں مال و دولت فراوانی ہو تو مجھے آ کے بتا دینا، اور اگر ان کے گھر میں فقر و فاقہ تنگی ہو تو یہ 100 درہم ان کو دے دینا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، وہ اپنے گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیپ لگا کر اپنے کرتے سے جوئیں نکال رہے تھے۔ لمبے سفر میں جوئیں پڑ گئی، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا۔ اے حارث ہمارے مہمان بن جاؤ، تو گئے اس لیے تھے۔ 3 دن ان کے گھر مہمان بنے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حارث 3 دن سے سارے گھر والے بھوکے ہیں، اتنا ہی کھانا ہوتا ہے جو ہم آپ کو کھلا دیتے ہیں، 3 دن سے زیادہ ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا۔ مہمان کی مہمانی 3 دن ہوتی ہے، 4تھے دن میزبان کا مہمان پر احسان ہوتا ہے، اس کے ذمہ نہیں ہوتا۔ جب وہ جانے لگے، ان کا حضرت عمر نے یہ 100 درہم دیے آپ کو۔ فرمایا ضرورت نہیں ہے، 3 دن کا فاقہ ہے، پھر بھی ضرورت نہیں، لے لو کہ نہیں، لے لو کہ نہیں۔ اندر سے بیوی نے آواز دی کہ لے لو۔ بیوی سے کہا تو برتن لے آؤ، گھر میں کوئی برتن نہیں، کوئی کپڑا لے آئے، گھر میں کوئی کپڑا نہیں۔ بیوی نے جو کرتا پہن رکھا تھا، اتنا ضرورت مند تھے بیچارے کہ کرتا نیچے سے پھاڑا، وہ کپڑے کا ٹکڑا باہر بھیجا، اس میں وہ درہم دینار لیے
اور حضرت عمیر بن سعد نے سارے کے سارے درہم باہر کے باہر ہی یتیموں، غریبوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیے، ایک پیسہ گھر میں نہیں آیا۔ بیچاری کا کرتا بھی پھٹ گیا اور پیسے سارے تقسیم ہو گئے۔ بتاؤ کتنے صبر والے لوگ ہیں۔ غریب سے غریب آدمی ایسی زندگی نہیں گزارتا جیسے گورنر زندگی گزارتے تھے۔ جب حضرت حارث رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کو کارگزاری سنائی کہ ان کی گھر کی تو یہ حالت ہے، جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ بھی میرے سامنے ہی تقسیم کر دی، اور 3 دن کا ان کے گھر میں فاقہ، وہ مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا عمیر بن سعد کو بلاؤ، ان کو بلایا عمیر۔ حضرت عمر نے فرمایا 5.25 من گندم میں یہ لے جاؤ۔ اے امیر المومنین ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں 7 کلو جو ہیں، کچھ تو لے جائیں کہ کچھ بھی نہیں لیں گے، کہ کچھ تو لے جاؤ کہ کچھ بھی نہیں لیں گے۔ اچھا چادریں لے جاؤ، چادر بھی نہیں لیں گے۔ بہت منت خوشامد کی حضرت عمر نے، 2 چادریں لے کر چلے گئے اور 3-4 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے جنازے کو جنت البقیع میں لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں تمہاری کوئی چاہت ہے؟ ہر آدمی نے کسی نہ کسی عمل کی چاہت ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے حاجیوں کو پانی پلاؤں، کسی نے کسی عمل کی چاہت ظاہر کی کسی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں میری بھی چاہت ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسا انسان مل جاتا تو میں اس کو حمص کا گورنر بنا دوں۔